نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد منكم ساعة ولم يضحي فلا يقربن هذا مصلانا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی ہماری نشست میں قربانی کے حوالے سے چند مسائل ہیں جن کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم شکم سیر گفتگو کریں گے۔ پہلی جو صورت ہے وہ یہ کہ قربانی کس پر فرض ہے۔ یہ تو ائمہ فقہا نے قرآن و سنت کی روشنی سے جو مسائل اخذ کیے ہیں وہ یہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ ہر مسلمان عاقل بالغ مالدار پر قربانی فرض ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے تو قربانی سے وہ بھی نکل جائے گا، اسی طرح وہ عاقل و بالغ نہیں ہے تو قربانی کی پابندی سے وہ بھی خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مالدار نہیں ہے، مسلمان ہے، عاقل و بالغ ہے، مالدار نہیں ہے تو وہ بھی اس شرط سے نکل جائے گا۔ یہ اسی طرح مقیم کی شرط بھی ہے، یہ یعنی جو ہر وہ بندہ جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، موسر یعنی مالدار ہو اور مقیم ہو تو اس کے اوپر قربانی فرض ہوگی۔ ہے اب اس سے مقیم کی شرط سے جو مسافر ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ مسافر کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے اگرچہ وہ اپنے گھر پر صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دوسری صورت اس کے اندر یہ ہے کہ قربانی کی حیثیت یہ واجب ہے یا سنت ہے۔ یہ اس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ جمہور ائمہ کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الاضحیۃ واجبۃ، یعنی قربانی واجب ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ یہ دوسری صورت اس کے اندر آ گئی ہے۔ تیسرا مسئلہ جو ہے کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں۔ یہ ہم عمومی طور پر سنتے ہیں، کچھ حضرات 4 بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ اس سے زائد بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی جمہور کا جو موقف ہے وہ یہی ہے، قربانی کے 3 دن ہے۔ یہ یعنی 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ الاضحیۃ یومان بعد النحر، یعنی قربانی عید والے دن سے بعد 2 دن ہے۔ یہ یومان بعد النحر یعنی قربانی عید والے دن سے بعد 2 دن ہے۔ یہ 3 دن بن جاتے ہیں۔ لہذا جو اہل سنت والجماعت احناف کا جو موقف ہے، قربانی 3 دن ہے، 4 دن یا اس سے کچھ کم یا اس سے زائد یہ نہیں ہے۔ تو قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 دن قربانی کے ایام آتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ قربانی 3 دن ہے، 2 دن عید کے دن کے بعد کے ہیں اور 1 دن نماز عید والا ہے۔ یہ آگے میرے بھائی جو اہم ترین مسئلہ جو ہے، جو ہمارے ہاں عمومی طور پر جس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، قربانی کے جانور۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، قربانی کے جانور جو ہیں جو ذبح ہوتے ہیں ہمارے اس مروجہ علاقے میں وہ 3 طرح سے ہیں۔ یہ نمبر 1 بکری ہوگی یا اس کے ہمجنس دمبا بھیڑ وغیرہ ہے۔ یہ اسی طرح گائے ہے یا اس کی جو جنس ہے بھینس بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو اونٹ ہے یہ ہے۔ اب ان جانوروں میں ہمارے ہاں جو بات کی جاتی ہے کہ ان جانوروں کا دوندہ ہونا شرط ہے۔ یہ میرے بھائی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب کے مطابق، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق قربانی کے جانوروں کا دانت کا ٹوٹنا شرط نہیں ہے، ان کی عمر کا پورا ہونا شرط ہے۔ یہ اب بکری ہے یا بکرا ہے، اس کی عمر 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر اس میں 1 دن بھی کم ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ اسی طرح گائے ہے یا بھینس کٹا وغیرہ ہے، اس کی عمر کا 2 سال ہونا ضروری ہے، 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ اسی طرح اونٹ جو ہے اس میں 5 سال اس کی عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، اس کے دانتوں کا ٹوٹنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اب ہمارے ہاں یہ جو عمومی طور پر جو شرط لگائی جاتی ہے یہ دوندہ ہے یا نہیں ہے،
تو دوندے ہونے کا اعتبار نہیں ہے، اس کی عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی جانور ایسا جس کے دانت ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں لیکن قابل اعتماد آدمی کے پاس وہ موجود ہے، تو وہ کہتا ہے یہ 2 سال عمر اس کی پوری ہے، مثلا وہ گائے ہے یا بھینس ہے، 2 سال اس کی عمر پوری ہے، تو یہ قربانی میں شرعاً جائز ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے یہ۔ اب اس کے اندر ایک اور سوال بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی بہت ساری کتب احادیث مبارکہ کے اندر مثلا مصنف عبد الرزاق ہے، اس طرح کتاب الحجہ لأہل المدینہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر مستقل عنوانات ہیں، اور اس میں ایک روایت بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے، الجاموس نوع من البقر، بھینس جو ہے یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے، لہذا بھینس کی قربانی بھی شرعاً بلا اختیار کٹا ہوا ہے یا اس کے اندر سوراخ ہے تو اس کو عیب تصور کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اس کے اندر جو عیب کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب تک 1/3 یا اس سے زائد دم ہو گئی، اس کا کان ہو گیا، یہ کٹا ہوا نہیں ہوگا، یعنی 1/3 سے کم ہوگا تو یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ لہذا وہ جانور جن کے کانوں میں تھوڑے تھوڑے سوراخ ہوتے ہیں، یا وہ جانور جس کا کان کا کنارہ جو ہے وہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، تو یہ جانور قربانی میں جائز ہے، یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ بلکہ ہدایہ کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اسی کے بارے میں کہ التحرز عنہ لا یمکن، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچنا یہ ممکن نہیں ہے، لہذا ائمہ فقہا اسے عیب میں بھی شمار نہیں کرتے یہ۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ جانوروں کے جو سینگ ہیں، اب مثلا کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سینگ پیدائشی طور پر ڈاکٹر حضرات وہ ختم کر دیتے ہیں، تو یہ عیب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جن کے سینگ تو ہوتے ہیں لیکن آپس میں مڑ بھیڑ کرنے سے یا بالاتفاق کسی وجہ سے تھوڑا سا ان کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے یہ، تو میرے بھائی اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر سینگ جڑ سے، یعنی جانور کے سر کی جڑ سے وہ نہیں نکلا تو یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ اگر بالفرض اس کا جانور کا جو سینگ ہے وہ درمیان میں سے ٹوٹ جاتا ہے یا اس کے کونے کے اوپر سے بالکل سرے سے ٹوٹ جاتا ہے تو بالاتفاق بلا کراہت ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ہمارے دیہات میں چونکہ جانور جو رہے ہوتے ہیں وہ پانی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا پیشاب ہوتا ہے اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو دم یعنی ان کی جو پچھلا حصہ دم جو ہے اس کے اوپر کوئی زخم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بامر مجبوری ان کی دم کو تھوڑا سا کاٹنا پڑ جاتا ہے یہ۔ تو میرے بھائی اس کے بارے میں بھی وہی اصول ہے، جب تک 1/3 یا اس سے زائد دم کٹی ہوئی ہو، یعنی 2/3 یا اس سے زائد دم جانور کے ساتھ موجود ہو تو یہ عیب نہیں ہوگا۔ 1/3 اگر کٹ جائے گی تو پھر یہ عیب شمار ہوگا، پھر اس جانور کی کوئی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا، لہذا ہم جس کو عیب تصور کرتے ہیں وہ عیب نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو لنگڑاتے ہیں، لنگ مار کر چلتے ہیں لیکن اپنے پاؤں پر وزن بھی ڈالتے ہیں، اب اس کو ہمارے معاشرے میں عیب تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر ہم شریعت کی روح سے دیکھیں تو اس جانور میں یہ عیب نہیں ہے یہ، بلکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ ایسا جانور جو لنگڑا کر چلتا ہے اور اپنا پاؤں زمین پر لگا کر اس پر وزن ڈال کر چلتا ہے، اگرچہ وہ لنگڑاتا ہی کیوں نہ ہو، تو ایسا جانور بھی قربانی میں کرنا جائز ہے۔ تو یہ بلا کراہت ایسا جانور جو ہے نا وہ قربانی میں جائز ہے، یہ عیب تصور ہے کہ جیسے بلا کراہت ایسا جانور جو ہے نا وہ قربانی میں جائز ہے، یہ عیب تصور ہے کہ جیسے ایک باپ ہے، اس کے 4-5 بیٹے ہیں، وہ سارے کماتے ہیں اور سب کما کر لا کر گھر میں لا کر دیتے ہیں یہ، تو اب جو سربراہ خانہ ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کر لیتا ہے اور باقی سارے جو ہے نا وہ فارغ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی ہو گئی ہے۔ میرے بھائی ہر وہ بندہ جو صاحب نصاب ہے، جیسے کہ ہماری جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، یہاں پر جو کام کرنے والے جو بیٹے ہیں وہ سارے کے سارے اس کمائی کے مشترکہ طور پر وارث ہیں، مالک ہیں یہ۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کمائی کو سب میں تقسیم کیا جائے تو ہر بچہ جو ہے نا وہ صاحب نصاب بن گیا ہے، تو ہر ایک کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوگا، صرف ایک بندہ کا قربانی دے کر فارغ ہو جائے ایسا نہیں ہے، تو صرف اکیلے باپ کی قربانی کرنے سے سب کی قربانی نہیں ہوگی، ہر ایک کے اوپر اس صورت میں ہر ایک کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوگا یہ۔ آگے میرے بھائی قربانی کے گوشت کا جو ہمارے ہاں عمومی طور پر ایک بڑا عجیب کنسیپٹ پیش کیا جاتا ہے، یہ
غلط العام میں یہ مسئلہ شمار ہوتا ہے کہ محرم سے پہلے پہلے آپ قربانی کا گوشت کھا لیں، یہ ایک تصور پہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی مطلب یہ اس کے بعد یہ نہ رکھا جائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَالدَّاخِرُ، بلکہ اس سے پہلے حدیث موجود ہے کہ تم 3 حصوں میں تقسیم کر دو، اور اپنے والا جو حصہ اس کے بارے میں وَالدَّاخِرُ، تم اسے جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہو۔ تو لہٰذا اگر کوئی